الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریۃ وآل بیت کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آواز دروازہ بند کر. اس وقت ساری دنیا میں اسلام دشمنی اپنے انتہا پہ ہے اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی توہین کی جائے. یہ مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، بیماریاں بھی، دکھ بھی، تکلیف بھی، سکھ بھی، ہر مصیبتیں اپنے لیے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے مشکل جو بات ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کی ہوتی ہے. یہ مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. اور یہ بات یہود النصارہ، مشرکین، منافقین، کفار، ظالم، اینٹی اسلام، یہ سارے جانتے ہیں کہ مسلمان کی شہ رگ جو ہے یہ اس کی اپنے نبی سے محبت، عقیدت ہے، اور وہ اس مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے اس موضوع کو، اس ترتیب کو انجام دیتے ہیں. لیکن ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جس اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ الہ، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ پروردگار بھی اپنے نبی کے بارے میں بڑی غیرت والا ہے. سب سے پہلے میرے نبی کی توہین ابو لہب نے کی، اللہ نے پکڑ لیا، اس کو برباد کیا، اس کی بیوی کو برباد کیا، اس کے بچوں کو برباد کیا، اس کے گھرانے کو برباد کر دیا، اور قیامت تک سورۃ تبت یدا ابی لہب میں اعلان کر دیا کہ جو میرے نبی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ تو اللہ کے اپنے ذمہ لے لیا. مسلمانوں نے بھی ہر دور میں، پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی یہود نے تو صحابہ نے انہیں قتل کیا. پھر اس کے بعد اسود حسن جو تھا اس کو کیا گیا، اور اس کے بعد جو بھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہمت دی کہ انہیں ٹھکانے لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے احسان بن ثابت، شاہر رسول، صحابی رسول کو بلایا اور ممبر پہ بٹھایا. خود آپ نیچے بیٹھ کے ممبر پہ بٹھایا کہ اے احسان تو کر، اللہ تیری مدد کرے گا، اور روح القدس کے ذریعے یعنی جبرائیل امین کے ذریعے تیری مدد کی جائے گی. تو یہ نبی کی عزت نبی کی زندگی میں نبی نے خود بھی، نبی کے پیروکاروں نے بھی کی، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کرتے رہیں گے. اور کفار یہ سازشیں، یہ کوششیں کسی نہ کسی درجے میں ضرور کریں گے. اب ذرا سا ہم تھوڑا سا، جس لیے میں گزارش کرنے لگا ہوں، اپنی طرف آتے ہیں. دشمن کا وار جب جنگ ہوتی ہے تو ایک نہیں ہوتا، مختلف ہوتے ہیں. بمباری بھی ہوتی ہے، پانی بھی زہریلا کر دیا جاتا ہے، آمد و رفت روک لی جاتی ہے، اور مصیبتیں پیدا کر دی جاتی ہیں تاکہ یہ ہمت ہار دیں. تو اسی طرح اب اس ساری جنگ میں یہود النصارہ، مشرکین، منافقین جب اس میدان پہ آ گئے ہیں تو ہم نے ایک تو ان کا بائیکاٹ کے ذریعے اور دل میں نفرت کے ذریعے اور اس کو دوسروں کو بتانے، اور اس کے بعد اگلی جو کرنے کی بات ہے، جو سب سے ضروری بات ہے، جو نہیں کی جا رہی، وہ یہ ہے
کہ ہر مسلمان مرد عورت رسول اللہ کا عاشق بن کے دکھائے کہ اگر تم ایک وار کرو گے یہاں 1,00,000 بندہ رسول اللہ کا غلام رسول اللہ کی صورت کو لے کے، سیرت کو لے کے، اعمال کو لے کے، ترتیب کو لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں، گزارش ہے، میری بات کا کوئی برا نہ منائے، جلوس نکل رہا ہے، 5 لاکھ کا جلوس ہے، اس 5 لاکھ کے جلوس میں 4.5 لاکھ جلوس والے جو ہیں ان کی شکل و صورت کفار والی، ان کے لباس کفار والے، ان کے انداز کفار والے، پھر بھی رسول کی محبت میں نکل آئے ہیں۔ ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن کیا ہوتا کہ جہاں ایک تیر لگتا وہاں لاکھ عاشق کھڑے ہو جاتے کہ ہم اپنا خون دیں گے۔ سب سے پہلے آج صبح اٹھ کے رسول اللہ کی سنت کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ تو چہرے پہ کوئی برداشت نہیں کرتا داڑھی کو، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت کے ساتھ ہماری عقیدت کا یہ حال ہے تو بھئی ایک تو وہ کارٹون بنا رہے ہیں اور ہم اپنی شکلوں کو کفار کی شکل بنا رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا سی اس بات کی گہرائی میں جائیں، وہ تو کارٹون بنا کے مجرم ہیں، کیا ہم رسول اللہ کی شکل کو بگاڑ کے مجرم نہیں ہیں؟ من تشبہ بقوم منہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت بے وفائی؟ یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لینا، داڑھیوں کا منوا گیا چھوٹا کر لینا، پھر ایسے گندے لباس پہننا، فاش لباس پہننا، جس کی وجہ سے میرے نبی کی سنت کو تکلیف، میرے نبی کو روضہ رسول میں تکلیف۔ پھر نبی وسلم کی بیٹی، ہر مسلمان رسول اللہ کی بیٹی ہے، ٹائٹ لباس پہننا، گندا لباس پہننا، نیم اریان لباس پہننا، وہ لباس جس کے اندر وجود کی جلد نظر آئے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، چادر بھی نہیں ہے، چہرہ بھی جانوروں کی طرح کھلا ہے، سینے کھلے ہیں، تو یہ رسول اللہ کی کون سی محبت ہے؟ وہ تو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کارٹون بنا کے، فلمیں بنا کے تکلیف دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ رسول اللہ کو روضہ رسول میں اپنے وجود، اپنے لباس، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے اعمال سے روزانہ کے اعتبار سے تکلیف دے رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ امت کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ جب اعمال پہنچائے جاتے ہوں، یہ شکلیں صورتیں پہنچائی جاتی ہوں، تو میرے نبی کو کتنی تکلیف دی جائے گی۔ یہود نصارہ ایسی سازشیں کرتے ہیں۔ آج کل کچھ عرصے بعد ایک آ جاتا ہے، میسج آ جاتا ہے، الرٹ وہ کہ جی وہ یہ فلم چلنے لگی ہے۔ یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ ہمارے یہاں سادگی میں لوگ اس کو میسج کرنا شروع کرتے ہیں، جن کو نہیں بھی پتا وہ بھی دیکھ لیں اس فلم کو۔ کتنی سادگی ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ وہ بھئی ایک کام ہونے لگا ہے، اس کام کو آپ لوگوں کو بھی کہتے ہو چلو دیکھ لو تم، جس کے دین میں دین کی نفرت پہلے نہیں اور پیدا ہو جائے، ہم خود اس کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبوت، آپ کی عزت، آپ کی شان کی حفاظت ہر مسلمان کی جہاں ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ صحابہ کی سنت ہے، وہاں رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کر کے اس کو پیش کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی زندگی، اپنی اعمال، اپنی ترتیب کو دیکھیں کہ کیسی زندگیاں گزار رہی ہیں۔ میں نے غالباً پچھلی اس میں بھی ایک حدیث بیان کی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن بعد لوگ آئیں گے اور ان کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ، چوٹیاں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کی طرح، ایک پہاڑ نہیں، پہاڑوں کی طرح اتنے اتنے ان کے اعمال اور نیکیاں ان کی ہوں گی۔ جو ہی بارگاہ الہی میں پہنچیں گے اللہ اڑا دیں گے، صفر کر دیں گے، کچھ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں اور کون سے عمل ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی اجتماعی ہو، انفرادی ہو، لوگوں میں ہو، تنہائی میں ہو، ایک جیسی ہے، بلکہ تنہائی میں تو اسے اللہ کا قرب اور زیادہ ہونا چاہیے، اللہ سے حیا اور ہونی چاہیے۔ دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے تو حیا آتی ہے، اللہ سے حیا آئے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کامل الحیاء والایمان، اللہ ہمیں ان کی محبت اور حیا اور ایمان وہ نصیب فرما دے۔ ارے زندگی ایسی ہو کہ اسے دیکھ کے رسول اللہ کی سنتے زندہ ہو جائیں۔ جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو آتی ہے، نرگس سے خوشبو آتی ہے، چنبیلی سے خوشبو آتی ہے، رات کی رانی سے خوشبو آتی ہے، موتیے سے خوشبو آتی ہے، کلمہ پڑھنے والے سے رسول اللہ کی خوشبو آئے، اس کی شکل کو دیکھ کے، اس کے لباس کو دیکھ کے، اس کے بالوں کو دیکھ کے، اس کے حلیوں کو دیکھ کے، اس کے اعمال کو، اس کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کی محبت کو، اس کے کاروبار کو، اس کی ملازمت کو، اس کی زندگی کو، اس کے اعمال کو دیکھ کے ہر عمل پہ میرے نبی کی سنت زندہ ہو جائے لوگوں کے اندر، اور لوگوں کے اندر سنت کی قدر و محبت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے وہ تبلیغ۔ تاریخ والے عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب تبلیغ شروع کی، آپ کو جب نبوت مل گئی 2 سال بعد شروع کر دی، اور اس کے بعد بڑی تکلیفیں، سختیاں، مشکلیں، قربانیاں، پھر 13 سال مکے میں رہ کے مدینہ طیبہ آ گئے، مدینہ طیبہ آئے تو 2 سال گزرے تو جنگ و جدل کی ترتیب بنتی رہی، بدر، احد، احزاب، اور اس کے بعد خیبر، موتا، وہ کتنی مشکلات آئیں۔ پھر اس کے بعد مکہ کی طرف عمرے کا ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ، اللہ اکبر، یہ غالباً 7 ہجری یا 8 ہجری کے اس عرصے میں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 11 ہجری کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد، میری اس بات کو ذرا غور سے سمجھے، پھر میں بھی آپ بھی سارے اپنے اندر دیکھیں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد 3 سال ہیں تقریباً، جتنے 3 سال میں مسلمان لوگ ہوئے اتنے 20 سال میں نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہوئی؟ کہا مسلمان جب مکہ میں تھے تو علیحدہ تھے، مدینہ میں پھر علیحدہ ہو گئے، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آنا جانا جاری ہو گیا، ملنا ملانا جاری ہو گیا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بن گئے۔ جب وہ دیکھتے تھے کل یہ شخص کیا تھا اور آج کیا بن ہو گیا، وہ ان کے ایمان لانے کا، ان کی تبلیغ کا ذریعہ بن گیا، لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ یار یہ کل شخص کیا تھا، وہ تو کٹا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا کس حال میں ہے، جب ان سے ملا تو حیران ہو گئے۔ مکے کے فتح مکہ میں 9 غالباً گروہ بنائے گئے تھے، تو ایک گروپ کے انچارج ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے مکہ سے بھی ہجرت کی تھی، اپنے وجود سے بھی ہجرت کی تھی، اپنے جذبات سے بھی ہجرت کی تھی، اپنی خواہشات سے بھی ہجرت کی تھی، اور غلامی کا وہ حق ادا کیا کہ رہتی دنیا تک قیامت کا زلزلہ بھی اس قربانی کو ختم نہیں کر سکے گا۔ تو صحابہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، وہ گروہ تھا تو آگے تھے، کچھ صحابہ ان کے پیچھے تھے، تو ایک جگہ جا کے ایک دم کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر لی اور واپس ہو گئے۔ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا ہے، آپ پہلے کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر لی اور آپ واپس ہو گئے، تو کیوں رک گئے، کیا ہو گیا؟ اس صحابی نے کیا کہا، اس نے کہا جو سامنے مکان ہے نا، یہ ہجرت سے پہلے میرا مکان تھا، میں نے جب مکہ سے ہجرت کی تو اس مکان کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج مکے میں داخل ہوا تو اس مکان پہ نگاہ پڑی تو میں نے آنکھیں بند کر لی، جسے اللہ کے لیے چھوڑا ہے کہ میرے اندر خواہش نہ پیدا ہو جائے اپنا مکان میں واپس لے لوں، میں اس مکان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا جسے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ ہم کیا چھوڑتے ہیں اور کیا اپناتے ہیں؟ ہم سے تو اپنی عادتیں بھی نہیں بدل سکتی، اپنی خواہشات بھی نہیں بدل سکتی۔ بڑے بڑے دینداروں کو شادیوں میں میں نے دیکھا ہے، ان کی بیٹیوں اور بچوں کی شادیوں میں، ہم کس محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ارے کفار تو رسول اللہ کو تکلیف دے ہی رہے تھے، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، تکلیف تو وہ ہے جو رسول اللہ کو مسلمان دے رہا ہے، حلیہ بنا کے، حلیہ بگاڑ کے، گندے لباس پہن کے۔ ہائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضرت
میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کو، امی جان حضرت علی گھر میں نہیں ہے. ابن جوزی نے ایک روایت لکھی ہے، 2 روایتیں ہیں، ایک میں غسل دیا گیا، ایک میں نہیں ہے. تو میں نے نہا بھی لیا ہے، غسل بھی کر لیا ہے، کپڑے بھی پہن لیے ہیں. تو ان کو کہنا کہ مجھے غسل نہ دے، میرے کپڑے نہ اتاریں، میں نے کفن یہ پہن لیا ہے، اور کہنا کہ میری میت کو بھی کوئی نہ دیکھے، رات ہی کو مجھے جنازہ پڑھ کے دفنا دینا، کسی کو خبر نہ ہو کہ رسول اللہ کی بیٹی کے جنازے کو بھی کوئی دیکھ لے. فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت جب فرمایا کہ اے خلیفۃ الرسول اللہ، رات کو فاطمہ کو وفات پا گئی تھی، انہیں دفنا دیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی. 6 ماہ تو گزرے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پڑھتا فرمائے، 27 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت حسنین. رسول اللہ کی یاد تھی، تصویر تھی، شکل بھی ملتی تھی، چال چلن بھی ملتی تھی. صحابہ کی چیخیں نکل گئی، علی کیا کیا تو نے، اطلاع بھی نہ دی. فرمایا فاطمہ نے یہی وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے. حضرت ابوبکر صدیق گزر گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت فاطمہ کی قبر کی نہیں پتہ کدھر ہے. حضرت حسن جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو کہا میری خواہش تھی کہ نانا جان کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا، مجھے میری امی کے قدموں میں دفن کرو. تو کہا گیا حسن تیری ماں کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا جنت البقیع میں دائیں ہاتھ میں جو قبر ہے وہ میری امی جان کی قبر ہے، مجھے قدموں کی طرف دفنا دینا. وہ بھی ایک رسول اللہ کی بیٹی تھی، اور آج کی مسلمان بھی رسول اللہ کی بیٹی ہے جو جواز بنا لیتی ہے، بہانے بنا لیتی ہے، دلیلیں بنا لیتی ہے، ناجائز کو جائز بنا لیتی ہے، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگتی ہے. تو بس ایک تو دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں سنت رسول پہ چلتے چلتے دنیا سے لے جائے، اور میدان محشر میں رسول اللہ کے غلاموں میں، اتباع کرنے والوں میں. اللہم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہ نیک لوگوں کے ساتھ زندگی، موت اور حشر فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو جن سے محبت کریں گے، جن کے ساتھ ہوں گے، اللہ میدان محشر میں انہیں ان کے ساتھ اکٹھا کرے گا. بس اللہ سے دعا کرنی ہے، تیرے محبوب کی یا رب مشابت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب مشابت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، وہ پروردگار ضرور لاج رکھے گا، ضرور لاج رکھے گا، ضرور لاج رکھے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اپنی زندگیوں میں آج سے عہد کر لیں کہ سنت کی کتابیں مل جاتی ہیں، کیا کیا اعمال ہیں سنت کے، پڑھیں. ایک روز سنت زندہ کریں، اکٹھا نہیں ہو سکتا تو مشکل ہے. ایک سنت روز دیکھیں، ایک سنت یہ سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، ملنے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بچوں کی، کاروبار کی، چلنے کی، سفر کی، یہ ساری سنتیں جو ہے نا، ایک سنت روز کے اعتبار سے اپنے اندر زندہ کریں. روز 100 دن میں 100 سنتیں زندہ ہو جائیں گی، میرے نبی کی 100 سنتیں، اور آپ چلتی پھرتی تصویر بن جائیں گے رسول اللہ کی سنتوں کی. اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو کہ رسول اللہ ایسا بیٹھا کرتے تھے، ایسے کھایا کرتے تھے، ایسا چلا کرتے تھے. اللہ ان بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت پیدا ہو، ان بچوں کے دلوں میں عظمت پیدا ہو، اور درود شریف کی کثرت کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. آپ اپنے ذکر اذکار ترتیب کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ ذکر کی سلسلہ عالیہ کی برکتوں سے آپ کے اندر یہ قوت اور استعداد بڑھے گی. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے.